الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قالوا يا رسول الله من يأبى قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے بھائیوں، محترم بزرگوں اور دوستوں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے متعلق بات چل رہی ہے۔ آپ علیہ السلام کا طائف سے واپس آنا اور آپ کا معراج کا سفر، طائف سے واپسی کے بعد جو معراج کا سفر ہوا ہے اسی کا تذکرہ چل رہا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کے لیے چلے ہیں تو عالم برزخ کے احوال آپ کو دکھائے جا رہے ہیں۔ لوگوں کو آپ مختلف حالتوں کے اندر دیکھ رہے ہیں۔ انہی حالتوں میں ایک یہ تھی کہ آپ نے دیکھا کہ بہت سارے مرد اور عورتیں ہیں جن کے پیٹ بہت بڑے ہیں، پیٹ کے بڑے ہونے کی وجہ سے وہ اٹھ بھی نہیں سکتے، زمین پر لیٹے ہوئے ہیں، اور آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ان کے پیٹ کے اندر سانپ اور بچھو دوڑ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت جبریل سے پوچھا ما ہؤلاء یا جبریل، جبریل یہ کیا منظر ہے، یہ کیا معاملہ ہے کہ اٹھ نہیں سکتے اور سانپ اور بچھو ان کے پیٹوں کے اندر دوڑ رہے ہیں؟ تو حضرت جبریل کہنے لگے اللہ کے نبی، یہ امت کے وہ لوگ ہیں جو سود اور بیاض کھایا کرتے تھے، ان کے ساتھ یہی معاملہ ہوتا رہے گا۔ سود، اس کی حرمت قرآن اور احادیث کے اندر موجود ہے۔ سود کا کم سے کم درجہ اور کم سے کم یہ ہے کہ آدمی اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے۔ فرمان کے ساتھ یہ معاملہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آگے گئے تو آپ نے دیکھا کہ ایک شخص ہے جو گھٹڑی اس کے سر کے اوپر رکھی ہوئی ہے اور وہ اسی کے اندر لکڑیوں کو اور جمع کر رہا ہے، جمع کیے جا رہا ہے، بوجھ ہوئے جا رہا ہے، اور وہ اتنا ہے کہ اٹھا نہیں پا رہا۔ پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ فرمایا کہ اللہ کے نبی، بندوں کے حق جو اس کے اوپر تھے، امانتیں جو اس کے پاس تھیں، جن کو یہ ادا کرنے کی طاقت اور استطاعت نہیں رکھتا تھا لیکن پھر بھی اپنے اوپر بوجھ لیے جا رہا تھا، تو حقوق العباد، بندوں کے حق اس کے اوپر ہے، اس کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا رہے گا۔ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سارے حالات دیکھ کر آپ علیہ السلام گزر رہے ہیں، حتیٰ کہ آپ علیہ السلام نے راستے کے اندر ایک جگہ سے آپ کا گزر ہوا، آپ فرماتے ہیں فوجد فیہا ریحا طیبہ، میں نے وہاں پر عمدہ خوشبو کو پایا۔ میں نے پوچھا کہ جبریل یہ کون سی وادی ہے، کیا جگہ ہے کہ یہاں سے ایسی بہترین خوشبو آ رہی ہے؟ تو جبریل کہنے لگے کہ اللہ کے نبی، یہ جنت کی خوشبو ہے۔ یہ آواز کیسی ہے جبریل؟ فرمایا یہ جنت کی آواز ہے جو جنت اللہ رب العزت سے کہہ رہی ہے، اے اللہ میرا وعدہ جو آپ نے مجھ سے کیا تھا، یہ جنت کے اندر میرا ریشم، میرا لباس، میرا حریر، یہ جنت کے اندر یاقوت، یہ مرجان، یہ شہد کی نہر، یہ پانی کی نہر، یہ دودھ کی نہر، یہ شراب خالص کی نہر، یہ اللہ یہ ساری کی ساری نعمتیں اپنے شباب کو پہنچ چکی ہیں۔
آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ ان قریب دنیا سے لوگ آئیں گے جنت کی طرف، اے اللہ میرا وعدہ، کب آئیں گے وہ لوگ؟ یہ نعمتیں یوں ہی ہیں، کب ان کو استعمال کیا جائے گا؟ ان نعمتوں سے کب لطف اندوز ہوا جائے گا؟ میں کس کے لیے ہوں؟ فرمایا لَكَ مُسْلِمٍ وَمُسْلِمَةٍ وَمُؤْمِنٍ وَمُؤْمِنَةٍ، کہ تیرا مقام اور تیری جگہ ہر مسلمان مرد اور ہر مسلمان عورت کے لیے، ہر ایمان والا مرد اور ہر ایمان والی عورت کے لیے تیرا مقام۔ ان قریب دنیا سے لوگ آئیں گے تیرے پاس۔ تو جنت نے کہا کہ میرے رب میں راضی ہوں اس بات کے اوپر۔ آپ کا ایک وادی پر سے گزر ہوا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے وہاں دیکھا کہ وہاں سے بدبودار وحشت ناک آواز آ رہی ہے اور بدبو آ رہی ہے۔ آپ نے پوچھا جبریل یہ کیا؟ جبریل نے فرمایا کہ اللہ کے نبی، یہ آواز جہنم کی آواز ہے، اور یہ بھی اللہ سے کہہ رہی ہے میرے وعدے کا کیا ہوا اللہ؟ یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید، جہنم سے کہا جائے گا کیا تو بھر گئی؟ تو جہنم کہے گی کہ اللہ کوئی اور باقی ہے؟ جہنم کی گہرائی 70 سال کی مسافت کی ہے، کوئی چیز اوپر سے ڈالی جائے تو 70 سال بعد نیچے پہنچے، ایک دن جہنم بھی بھر جائے گی۔ یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید، کوئی اور بھی ہے؟ کیا کہہ رہی ہے جہنم؟ یہ کہہ رہی ہے میری آگ کی زنجیریں، میرے شعلے، میرا زقوم، اور یہاں کی پیپ، یہاں کا خون، یہاں کی وادیاں، یہاں کے سانپ، یہاں کے بچھو، یہ سارے اپنے شباب کو پہنچ چکے ہیں۔ کب آئیں گے وہ لوگ جن کو عذاب دیا جائے گا؟ فرمایا لَكَكُلِّ مُشْرِكٍ وَمُشْرِكَةٍ وَكَافِرٍ وَكَافِرَةٍ وَكُلُّ خَبِيثٍ وَخَبِيثَةٍ وَكُلُّ جَبَّارٍ لَا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسَابِ، ہر مشرک تیرا ٹھکانہ ہے، ہر مشرکہ تیرا ٹھکانہ ہے، ہر کافر مرد اور کافر عورت تیرا ٹھکانہ ہے، ہر خبیث انسان تیرا ٹھکانہ ہے، ہر ایسا اکڑ کر چلنے والا، ایسا غرور والا، ایسا مغرور انسان جو قیامت کے دن کو نہیں مانتا، وہ تیرا ٹھکانہ ہے۔ قریب آئیں گے تیرے پاس۔ تو جہنم نے کہا میرے رب میں راضی ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آگے چلے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام بیت المقدس کے قریب ہیں، باب محمد جسے کہا جاتا ہے، اللہ کے نبی اور حضرت جبریل دونوں موجود ہیں۔ حضرت جبریل کہنے لگے کہ اللہ کے نبی، کیا آپ نے اللہ سے یہ بات کہی تھی، اللہ سے یہ درخواست کی تھی کہ آپ کو حور عینہ دکھا دیں؟ کیا آپ نے اس کی تمنا کری تھی؟ فرمایا کہ ہاں۔ فرمایا یہ حوریں ہیں، اللہ کے نبی ان کو سلام کریں۔ آپ نے سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا۔ اللہ کے نبی نے پوچھا تم کس کے لیے ہو؟ کس کے لیے بنایا تمہارے کو؟ فرمایا کہ ہر پاک صاف ایمان والے کے لیے ہمیں بنایا گیا ہے۔ ایسی جنت میں ملیں گے کہ جہاں پر زندگی ہے تو موت نہیں ہے، جوانی ہے تو بڑھاپا نہیں ہے، وہاں پر صاف اور شفاف میلہ پن نہیں ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام اس شان کے ساتھ بیت المقدس میں پہنچتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس سواری پر سوار ہو کر، اس کو براق کہا جاتا ہے، آپ سواری سے پہنچے ہیں بیت المقدس کے اندر۔ ایک پتھر میں ایک حلقہ بنا ہوا ہے، اور وہاں پر آپ نے اپنی سواری کو باندھا ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ انبیاء علیہ السلام اپنی سواری کو یہاں باندھا کرتے تھے۔ آپ نے 2 رکعت نماز تحیۃ المسجد یہاں پر پڑھی۔ آپ موجود ہیں، آپ کا اعزاز ہے، آپ کا یہ اکرام ہے، آپ کے مرتبے کو بتانا ہے کہ حضور اب آئے ہیں۔ انبیاء پہلے سے یہاں پر موجود ہیں، آپ کے استقبال کے اندر سارے نبی پہلے سے موجود ہیں، جتنے بھی دنیا میں انبیاء اور رسول آئے وہ سب کے سب پہلے موجود ہیں۔ آپ نماز سے فارغ ہوئے، آپ فرماتے ہیں کہ اذان لگانے والے نے اذان لگائی۔ جب اذان ہو گئی، اب ہر ایک کھڑا ہے، انتظار میں ہے کہ کون نماز پڑھائے گا، کون امامت کے لیے آگے بڑھے گا۔
اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جبریل نے میرے ہاتھ کو پکڑا اور مجھے سارے نبیوں اور سارے رسولوں سے آگے لے جا کے کھڑا کر دیا اور مجھے امام بنا دیا. سارے انبیاء سارے رسول پیچھے ہیں. روایتوں میں تو یہاں تک آتے ہیں فرشتے بھی اللہ سے اجازت لے کر آئے ہیں, ہم آخری نبی کی اقتداء میں نماز کو ادا کرنا چاہتے ہیں. فرشتے بھی موجود ہیں, انبیاء اور رسول بھی موجود ہیں. نماز اقصیٰ میں جب پڑھائی تو انبیاء اور رسول یہ کہنے لگے امام ہو تو امام ایسا, نماز ہو تو نماز ایسی. آپ نے نماز پڑھائی سارے انبیاء کو, آپ نماز سے فارغ ہوئے اور نماز سے فارغ ہو کر آپ علیہ السلام انبیاء سے ملاقات کرتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے الحمدللہ رب العالمین, تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کے پالنے والے ہیں, ایک عالم کے نہیں سارے عالم کو پالنے والے ہیں. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے مجھے خلیل بنایا. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے مجھے ملک عظیم عطا فرمایا. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے مجھے نبی بنایا, امام بنایا, جس نے میرے لیے آگ کو گلے گلزار بنا دیا اور آگ کو میرے لیے ٹھنڈا کر دیا. اللہ کے نبی کی ملاقات ہے, سلام دعا ہے. آپ نے یہ بات سنی, آپ آگے چلے. ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین, تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کے پالنے والے ہیں. وہ اللہ جس نے مجھے کلیم بنایا, مجھ سے بات کی. وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا, ہم نے موسیٰ سے کلام کیا. اِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْنَ عَلَيْكَ, موسیٰ یہ پاک وادی ہے, یہاں جوتے اتار کر آؤ. اِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ, آپ کو منتخب کیا, آپ کو چنا ہے, آپ کا انتخاب ہوا ہے. یہ پاک وادی ہے, یہاں جوتے اتار کر آؤ. موسیٰ پورے سینہ پر بلایا موسیٰ علیہ السلام کو, جو وحی کی جا رہی ہے اس کو سنیں. کہ اللہ نے مجھے کلیم بنایا, اللہ سے بات کرنے والے. کہ اللہ نے میرے لیے میری قوم بنی اسرائیل کو نجات دی اور فرعون کو غرق کیا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ بات بھی سنی. اب آپ علیہ السلام اور آگے چلتے ہیں. حضرت داؤد علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. حضرت داؤد علیہ السلام کہنے لگے الحمدللہ رب العالمین, تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کے پالنے والے ہیں. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے زبور مجھے عطا کی. وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدِ, تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے لوہے کو میرے لیے موم کر دیا. وہ ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہے جس نے جنات اور شیاطین کو میرے لیے مسخر کر دیا. چرندوں اور پرندوں کی بولی مجھے سمجھ میں آتی ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ بات بھی سنی. پھر آپ اور آگے چلے تو حضرت سلیمان علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. سلیمان علیہ السلام کہنے لگے الحمدللہ رب العالمین, تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کے پالنے والے ہیں. ملک لا ينبغی لأحد من بعدی, اے اللہ مجھے ایسی حکومت عطا فرما, ایسی بادشاہت عطا فرما, ایسی نبوت عطا فرما کہ اللہ ایسی حکومت ایسی بادشاہت کہ کسی کو نہیں دی گئی ہو. پھر کیسی دی؟ فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَانَ حَيْثُ أَصَابَ وَالشَّيَاطِينَ كُلَّ بَنَّاءٍ وَغَوَّاصٍ, کیا ہوا, کیا چرندے, کیا پرندے, یہ سب ان کے لیے مسخر کر دیے. جنات, شیاطین, ہوا, چرند, پرند سب مسخر کر دیے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ بات بھی سنی. آپ آگے چلے. حدیث علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. حدیث علیہ السلام کہنے لگے الحمدللہ رب العالمین, تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے کلیمہ بنایا. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں کہ جس طرح آدم کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا, اس اللہ نے مجھے بغیر والد کے پیدا کیا. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے یہ معجزہ دیا کہ مردے سے اگر کہوں کہ قم بإذن اللہ, اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا تو وہ کھڑا ہو جائے. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے مجھے انجیل عطا کی. اللہ کے نبی علیہ السلام نے ساری باتیں سنی. پھر آپ نے فرمایا کلکم اثنا علی ربی وکل مسن علی ربی, تم میں سے ہر ایک نے اللہ کی تعریف کری ہے, اب میں بھی اپنے رب کی تعریف کرتا ہوں. آپ کہنے لگے
الحمدللہ الذی ارسلنی رحمتا للعالمین وکافتا للناس بشیرا ونذیرا وانزل علی الفرقان فیہ بیان لکل شیء۔ آپ نے فرمایا تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں، ایک عالم کے لیے نہیں، ایک جہاں کے لیے نہیں، سارے جہاں کے لیے مجھے رحمت للعالمین بنایا۔ وَكَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، ایک صوبے کے لیے نہیں، ایک ملک کے لیے نہیں، ایک علاقے کے لیے نہیں، ایک خاندان کے لیے نہیں، فرمایا رہتی دنیا تک کے لیے، ساری انسانیت کے لیے، ساری مخلوق کے لیے، انبیاء، ساری انسانیت، انسان اور جنات اور ملائکہ سب کے لیے مجھے اللہ نے نبی بنایا۔ کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، سب کے لیے رسول بنایا۔ مجھ پر قرآن کو نازل کیا جو حق اور باطل کے درمیان میں فیصلہ کرنے والا ہے۔ میری امت کو بہترین امت بنایا، میری امت کو امت وسط بنایا۔ میری امت آنے کے اعتبار سے آخر میں ہے اور افضلیت کے اعتبار سے سب سے افضل ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ نے مجھے وہ بنایا میرے لیے، میرے سینے کو کھولا، میرے بوجھ کو ہلکا کیا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور اللہ نے میرے ذکر کو بلند کر دیا۔ كُلُّكُمْ أَثْنَىٰ عَلَىٰ رَبِّهِ، تم میں سے ہر ایک نے اللہ کی تعریف کری ہے، اب میں اللہ کی تعریف کرتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے لہذا فضل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اسی وجہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تم سب پر فضیلت دی گئی ہے۔ آپ علیہ السلام یہاں سے فارغ ہوئے، مسجد اقصیٰ سے باہر آ رہے تھے تو آپ کو 4 پیالے پیش کیے گئے، ایک دودھ کا، ایک شہد کا، ایک شراب کا، ایک پانی کا، 4 پیالے آپ کو پیش کیے گئے۔ آپ نے اس میں سے دودھ کے پیالے کو پسند کیا، آپ نے دودھ پیا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ آپ نے شراب کے پیالے کو اس لیے اختیار نہیں کیا کہ اگر آپ شراب کے پیالے کو اختیار کرتے آپ کی امت گمراہ ہو جاتی۔ جب شراب حرام ہے تو آپ کو یہ پیالہ پیش کیوں کیا گیا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ ابھی تک شراب حرام نہیں ہوئی تھی، شراب حرام ہوئی ہے مدینے میں، اور یہ معراج کا واقعہ مکہ کا۔ آپ علیہ السلام نے دودھ کو اختیار کیا۔ یہ معاملہ آپ علیہ السلام کا مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ بقرعید کے بعد آئے گا، ان ہفتے سے بقرعید سے متعلق بات۔